الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دین بھائیو، اللہ کا شکر اور احسان مولا مہربان کا ہم پر اور آپ اور سب پر ہو جائے اسی جگہ میں نظر آ رہی. اور آپ نے نمکین عید روزہ رکھنے کے شکرانے میں ادا کرنی. اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. اب یہ عید اضحیٰ وہ عید الفطر تھی. یہ عید اضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار میں ہوئی. اللہ تعالی نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس کو آخر میں باقی رکھیں گے. اور یہ آیت جو میں نے آپ سامنے پڑھی ہے یہ مکہ مکرمہ میں یہ تقریر ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہو رہی ہے. ان مشرکوں کے بیچ ہو رہی ہے جن کا دعویٰ تھا کہ میں ابراہیمی ہوں، ابراہیمی دین پر ہوں، ابراہیمی شریعت پر ہوں. اعلان کیا گیا کہ مکہ والو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. وہ ابراہیم جس سے تم نسبت جوڑتے ہو وہ تنہا امت سے، تنہا جماعت سے، تنہا ادارہ سے. اور اس وقت سے وہ ادارہ تنہا اور اکیلا سارے عالم میں کفر کا زور تھا، شرک کا شور تھا. لوگ اپنے آبا و اجداد کے نغمے گا رہے تھے، اپنے بڑوں کی پرستش کر رہے تھے، ستارہ اور چاند اور سورج کی پرستش کر رہے تھے، بابل کی سرزمین میں کر رہے تھے، عراق کی سرزمین میں کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے اعلان کلمۃ اللہ، اعلان کلمہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند کیا. وہ مشرک نہیں تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام تنہا و اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار سے سارے عالم اور حنیف تھے. یعنی سارا عالم ایک طرف، ابراہیم اکیلا ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف. ابراہیم ایک جماعت کی حیثیت سے، ایک ادارے کی حیثیت سے، تنہا اپنی حیثیت میں وہ ایک امت سے، ایک جماعت سے، حنیف تھے. حنیف کا ترجمہ دیہات کے لوگ کرتے ہیں، شہر لوگ جو کسی کے بات نہیں مانے، جس کی روش سب سے الگ ہو، جس کی سروش سب سے کر کرو، اسے حنیف کہتے ایک بگا. بہترین ترجمہ ہندی میں ایک بگا، اردو میں کہیے یکسو. یعنی جو کسی کی بات نہیں مانے. ابراہیم السلام تنہا تھے، اٹل تھے، اللہ کی منزل پر قائم تھے اور اسی کے اعلان پر دائم تھے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مکہ والو، ابراہیمی تم ہو، ابراہیم اسماعیل کی اولاد ہو. وہ مشرک نہیں تھے تمہاری طرف. وہ ایک ظاہر ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق. لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو اس کے سر آگے جھکاؤ. اسی کا اعلان انہوں نے عراق کی سرزمین میں کیا. اور یہ اعلان کرتے ہوئے مصر ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے اور وہاں جھنڈا گاڑ دیا. اور اسی جھنڈے گاڑنے کا اثر ہے کہ مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے. آج یادگار کی بات تھی. آزمائشوں میں اترے ہو،
جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، آدمی اپنے آپ کو جلانے کے جلنے کے لیے تیار ہو گئے، ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ تاریخ پرانی ہے، آپ کو سننا پڑے گا، سنتے ہوئے آپ آ رہے ہیں۔ جب حکومت وقت نے فیصلہ کر دیا کہ ایسا شخص جو آگ نہیں جل سکتا، اس کو اس ملک میں اور اس کی سزا نہیں ہو سکتی، اس کی سزا یہی ایک ملک چھوڑ دے۔ چنانچہ انہوں نے ملک کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، کیشا کربا کو چھوڑ دیا، عزیز و برادری کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، دروازے داران کو چھوڑ دیا، اور حکم الہی کو کے مطابق کی روشنی میں، وہی الہی کی روشنی میں وہ وہاں کے ایک ملک کی سزا دیا ان کو ملک چھوڑنے کی، اور کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، مجھ کو راستہ نہیں معلوم میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں، لیکن میں جا رہا ہوں اس ملک کو چھوڑ کر، میرا پروردگار میرا راستہ دکھائے گا، بتائے گا۔ اللہ اللہ، یہ اس کی آگاہ۔ پھر وہاں سے دعا کرتے ہوئے پہنچے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ میں تو میرے ساتھ نور بھتیجا ہے، بیوی سارا ہے، کوئی اولاد نہیں، صالح اولاد عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوئی، نبی کہانی آپ جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ابھی آزمائش باقی تھی، وطن کو چھوڑ دیا اور ایمان کو ترجیح دیا جان پر ترجیح دیا اپنے ایمان کو، اور ملک سے نکل گئے۔ لیکن ابھی بات ابراہیم آپ کتنے آزمائش ہو، اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہو، ٹھیک ہے مان لیا جان کی محبت تمہیں نہیں ہے، میرے حق کی محبت ہے اور ملک کی محبت نہیں ہے، لیکن ابھی چلو گے آزمائش، ایک اور آزمائش باقی ہے۔ وہ آزمائش کون سی؟ ایک آزمائش یہ بات ہے کہ جس بیٹے کی تم نے قربانی یہ مانگا ہے، جس بیٹے کو تمہیں مانگا ہے کہ بیٹا عطا فرما دیجیے، بیٹا ملے گا اللہ کی بارگاہ سے، انسان کی درگاہ سے نہیں ملے گا، مجاہد کی درگاہ سے نہیں ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور میراث کیا ہوا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ماں پوری ہو گئی، بردبار برداشت کرنے والا، ننا منا بیٹا دے دیا، اکلوتا بیٹا دے دیا، اور جب بیٹا دے دیا تو کہا بھی نہیں یہ تو مانگا چاہا بیٹا ہے، مانگو حکم تم کو دیا، جاؤ اس کو رکھاؤ وادی غیر گزرا میں، جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں چلے جاؤ، اس بچے کو رکھاؤ، بیوی کو رکھاؤ۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ ہے کہ جھوٹی روایت ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بچہ نہیں تھا، ان کو ڈاہ اور حضرت اور جنم پیدا ہوا کہ ہماری لونڈی تھی، یہ لونڈی ہماری تھی، ہم نے دے دیا ابراہیم کو، اس سے بیٹا پیدا ہوا، جاؤ تو پھیلاؤ ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، مر جا کر جا سو جائے، جھوٹ کی روایت۔ آپ نے اتنا شریف آدمی ہے، ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی آدمی اپنے بچہ کو بیویاں کہنے پر نہیں بھگائے گا، انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ ابراہیم السلام جس کو اللہ کو اجتبا ہو، جس کو اللہ نے چن لیا تھا، وہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر زرع میں بیابان میں چھوڑ جاتے، حکم الہی اور اشارہ الہی اور وحی الہی اور رہنمائی جبرائیل میں مکہ پہنچ گئے، وہاں چھوڑ دیا بیٹا کو اور بیوی کو چھوڑ دیا، اور واپس چلے آئے بغیر کچھ کہے ہوئے۔ ہم اور آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بیویوں کو اجازت دیتے ہیں، بچوں کو اجازت دیتے ہیں، وہاں کوئی اجازت نہیں۔ ابراہیم السلام جب آگے بڑھ گئے تو دوڑنے لگے، حضرت حاجر ابراہیم السلام دوڑنے بھاگنے لگے۔ حضرت حاجر نے سمجھ لیا اللہ والی تھی، اللہ والی ہو گئی تھی، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، کہا اللہ کا یہ حکم ہے، کہا ہاں یہی حکم بدل نہیں رہا۔ واللہ لا یضیعنا، عورت کے لیے، عورتوں کے لیے، ہماری سامعین عورتیں جو ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے کہ ایسا یقین، ایسا اعتماد، ایسا بھروسہ اللہ کا ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت میں اللہ یاد آئے ان کو، اور کہ واللہ لا یضیعنا، کہ اللہ حکم کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم ہے آپ کو کہاں ہے؟ آج زمزم پیتے ہیں ماشاءاللہ، زمزم میں دنیا کی ساری کتابیں موجود ہیں، تحقیق جو دور جدید کی تحقیق میں جی حضرت حاضر دوڑ لگائے صفا مروا پر، اور ساتھی بار آئے تو دیکھا بیٹے کے قدموں کے نیچے جو ہے پانی بہ رہا ہے، چشمہ وہاں پھیر دیا۔ ابراہیم زبان کا غالباً زمزم کا دے جم جانے کو، اللہ
ابھی باقی نہیں ہے، تیسری آزمائش تھی، چوتھی آزمائش جب بچہ پرما ہوتا ہے، جب اسماعیل السلام 12 سال کے ہو گئے تب قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، گویا کہ خواب میں بھی غلط نہیں ہوتا ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، فرما ماذا کرا، کہاں بیٹے غور کر لو اسماعیل، کیا خیال ہے حکم ہے تم ذبح کرنے کا، یہاں بتی فرما ایک بار جہاں آپ پھر بلائیے جو آپ پر اپنے حکم دیا، بیٹے کو فرما بردار ہونا چاہیے باپ، اللہ کو فرما بردار باپ کا، اللہ کو فرما بردار باپ کا، بیٹے کو فرما بردار ہونا چاہیے، بیٹی کو فرما بردار ہونا چاہیے، فلما سما یہ ہے اب اسی کیا کرنا یہ ہے پوائنٹ میں فلما سما وصلہ للجبین بنا دینا ہوں یہ ابراہیم قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب باپ بیٹے تیار ہو گئے، اسماعیل کو شہیدے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو مانگے چاہے بیٹے کو جی کروٹ لگا دیا تاکہ باپ کے نظر پڑے بیٹے پر، بیٹے کے نظر پڑے باپ پر، اور چھری چرائی کب سے تک رویا ابراہیم تمہیں صحیح کر دکھا دیا، تم آزمائش سے پورے کر گئے، وطن چھوڑا، جان عزیز کو قربان کر تیار ہو گئے، اور بیوی کے گھروں کے بیٹے کو آواز چھوڑ دیا، اور آخری تمہاری آزمائش ہے، آخری جاؤ تمہاری یادگار ہم آخر قیامت تک لوگ کو ہم رکھیں گے چھوڑیں گے اسی کی یادگار، میں بات نہیں کرتا ہوں دماغ کر دوں بری آئے کب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کر دی، میں بیٹے والے سے کہہ رہا ہوں جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، امت کی بیٹیاں رسوا ہو رہی ہیں، امت کی بیٹیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر قربان کر دو بیٹے کو، اگر تمہارا جذبہ یہ نہیں ہوا تمہارے قربانی کو بولیں گے، سن لو یہ کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے، کیا آپ کی عبرت ہے، آج ایسا فتنہ پیدا ہو گیا مسلمانوں میں، بیٹیاں بکھاری جی مکہ والوں کو جو بیٹی کہا تو پیدا ہوا تو ان کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہمارے ہم کے ان کو دفن کر دینا یا گھر میں ٹھکا کرے، آج مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے، اور مجبوری ہے یہ بیٹے والے ظالم ہیں، یہ قاتل امت کا پوری امت کا اتفاق ہے، ہر مذہب کا اتفاق ہے، رابطہ عالم اسلامی کا اتفاق ہے کہ یہ مال حرام ہے جو بیٹا والے طرف کرتے ہیں، اور حدیث ہے میں یہ کرو جو کوئی آدمی مال مانگتا ہے نہیں پڑھوں گا، مال مانگتا ہے جس سے اس کا مال بڑھے تو قیامت کے دن پہچان ہوگی چہرے پر خراش، اس کے چہرے پر خراش ہوگی، اور کہا جائے گا کہ اچھا یہ سب مال کا تاریخ تھا، سنو بیٹا والو، اور بیٹا بھی سنو، تمہارے باپ کے چہرے پر خراش ہوگا، تمہارے چہرے پر خراش ہوگا، تم مال مانگتے ہو بیٹی والے سے، بیٹی والے سے مہر مانگتے ہو، رسول اللہ کے طریقے پر رہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مہر دو اور بیٹی لاؤ، اور تم بیٹی سے مہر مانگتے ہو، 10 لاکھ مانگتے ہو، 5 لاکھ مانگتے ہو، وہ جہیز کی فیس بھیجتے ہو، اور کپڑے کی فیس دیتے ہو، اللہ حرام ہے تمہاری قربانی کو بولیں گے، اگر جذبہ تمہارا آج کے اس میدان میں اگر تمہارا جذبہ درست نہیں ہوا، تمہارے دلوں کا روپ نہیں ہوا، تمہاری قربانی کو بولیں گے، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن تم تو آئے ہو قربان کرنے والے باپ کے سنت طریقہ کو اپنانے کے لیے آیا ہو، اس یادگار کو منانے آیا ہو، وہ اعلان کرنے آیا ہو کہ جو ابراہیم نے بیٹے کو قربانی کر لیا، ہم نے قربانی کرنے جا رہے ہیں، حکم ہوگا تو بیٹے کو قربانی کر دیں گے، اور نہیں تو دبا خنسی گائے اس کے اوپر ہم کر لیں گے، تو یہ تو ہوگا سب سے پہلے دنوں کے فرق کو ٹھیک کرو کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہونے دو، اس میں عارضت بنو، ایسا فتنہ پھیل گیا ہے کہ آج اگر نبیوں کا سلسلہ باقی رکھا تو صرف اس کی اصلاح کے لیے، بیٹے والوں کو درست کرنے کے لیے، بیٹوں کو درست کرنے کے لیے نبی آتے اس پہ کہ فرمان لاتے کہ موحد بنو میرے بھائیوں، اور دوسری بات یہ بھی ہے، ایک اور پیغام ہے الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، جن کو میں نے اقتدار بخشا
قوت بخشی، طاقت بخشی، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس کو چاہیے 4 کام کرنا ہوگا. دولت مندوں کو، امیروں کو، پیسے والوں کو اور بے پیسے والوں کو، پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹر، اس طرح کے لوگوں کا اللہ نے اخلاق دیا. یہ مقصد ہے. اگر وہ نہیں سدھریں گے تو اللہ اخلاق دیتا. کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، معاشرے میں جہاں رہے نماز کا نام قائم کریں تاکہ بندہ اللہ آپ کا رشتہ بندوں کا اللہ سے مضبوط ہو. جس معاشرے میں رہے زکات کا نام قائم کریں تاکہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندوں سے مضبوط رشتہ ہو. مال یہ محبت پیدا ہوگی. تیسری بات ایک بھلائی کا کو عام کرے، نیکیوں کا حکم دے، اور چوتھا کام کیا؟ برائی سے روکے. اگر نہیں کیجیے گا تو 2 شرطوں کا حاصل ہوگا، دیکھا ہو جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے برائی کو، اپنی شرارت کو چھپانے کے لیے، ارے امریکہ میں جو دیکھا بنا طاقت میں بہت بڑھ رہا ہے تو اس کو جو ہے ذلیل کرو، اس کو مروا دو. صدام کو مروا دیا امریکہ نے، صدام کو مروا دیا امریکہ نے. ان دونوں کو اللہ نے کتنی قوت اور طاقت بخشی تھی. اس کو ملک کے اندر نماز کا نظام کام کرنا چاہیے، ملک کے اندر زکات کا نظام کام کرنا چاہیے، ملک کے اندر نیکیوں کا چرچا ہونا چاہیے، ملک کے اندر جو ہے برائیوں سے روکنے کا چرچا ہونا چاہیے. کبھی سنا صدام نے یہ ہم عمرہ کیا، حج کیا، یہ ادارے کی تبلیغ میں کیا؟ میں نہیں سنا. حج کو دیکھ لیجیے کیا ہوا. نماز نظام نہ قائم کرنے کے نتیجے میں برباد ہوا، ملک برباد کیا. اور دوسرا قذافی جب آیا تھا تو معلوم تھا کوئی شیر دل انسان ہے اور آئے گا اور جو امت کی قسمت جو سنوار دے گا. جی کیا ہو گیا؟ طاقت تھی، قوت تھی، کیسا دلیل ہوا. میرے بھائیو معاف کیجیے گا، میں ایک الگ بہت گیا، بہت نہیں کیا، صحیح گیا، بیمار یہی تھی. میں تشریح نہیں کرنا تو بات کرنا چاہتا ہوں. آپ پیسے والے، دولت والے، حکومت والے، جس کی قوت ہے وہ درست کریں، سدھاریں اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے محلے کو. تیسری بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات کہیں آج معاشرے میں ہماری بیٹیاں، بیٹیوں سے میں مخاطب ہوں. تمہارے بابا آدم اور حوا مائی جب جنت میں آئی اور شیطان نے بہکانے کے نتیجے میں تھوڑی سی چوک ہو گئی، لباس جنت اترنے لگے. مقصد میں اس کو وہ یہ کروں، میں آیت پوری پڑھوں تو آیت ان کی چھن گئے لباس کی. کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوی ذلک خیر. ہم نے آدم کے لیے اور حوا کے لیے لباس کا کیا دنیا میں نازل کیا تاکہ اپنی شرمگاہوں کی چھپائیں اور زینت بھی کریں. لباس کا 2 کام ہوتا ہے، صبر پوشی اور زینت. لڑکیوں کے کالج کا دروازہ کھل گیا، اسکول کا دروازہ کھل گیا، بے شک پر جائیں، ہم نہیں روکتے ہیں. لیکن لباس تقویٰ چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. میں دیکھتا ہوں لڑکیوں کو نظر پڑ گئی، دیکھنا جائز نہیں ہے تو کیا ایک نیا فیشن کا نکل گیا، سامنے چہرے پر نقاب ہے، دھوکہ ہے، اور یہ چونی سے لے کر، چونی نہیں موڑے سے لے کر اور پورا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے اور سامنے بچا رہے ہیں. ہر دن درست ہو جاتے ہیں تمہوں بیٹیوں. حرام ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے چونیوں کو اور اپنے بازوؤں کو کھولو اور چہرہ چھپایا ہو. چہرہ چھپانا جائے درست، لیکن ان کو طریقہ کیونکہ تم کو شیطان نے فتنے میں ڈال دیا ہے. اور اللہ نے کہا کہ آدم کی بیٹیوں، آدم بیٹو یہ فتنہ میں ڈال دے شیطان. میرے بھائیوں وہ تقریر کے ناخن جو ہے چاند دیکھتے ہوئے نہیں کرانا چاہیے، بات نہیں کرانا چاہیے، وہ جانتے ہی ہیں اور اس کے انداز سے آیا ہوں گے. یہ تو آپ جانتے ہی ہے یہ کار گوشت سے کرنا چاہیے، یہ افضل و بہتر ہے جن کے لیے بہتر ہو جائے. پر چاہے کہ بیٹا ادھر اس کا بیٹا نہیں ہے کہ جائے گا بسم اللہ اللہ کو پڑھ لے. سن لیجیے آپ کو کسائی بنی بقرعید کے دن جس طرح ابراہیم صاحب کسائی کا روڈ آتے ہیں بیٹوں کو. ہمارا 3 بیٹا ہے اور تمہیں پڑھا لکھا ماشاء اللہ عالم ہے، حافظ ہے، ڈاکٹر ہے. صرف ڈاکٹر ہی نہیں، جو ڈاکٹر وہ بھی عالم ہے جیسا بھی عالم ہے. وہ تینوں چاہتا بڑی چھوٹی سا مثال لگا تھا. اپنے بیٹوں کو سیٹ چاہیے، کسائی چاہیے. بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں، کسائی بن جاؤ تو جائیے اس کے ساتھ کیجیے. 3 گھنٹے کی سیریز کھیل بھی نہیں بتائیں گے، 3 گھنٹے کی سیریز کرنا نہیں بتائیں گے. سیریز میں ہماری تقریب 10 منٹ سنتا جائیں گے. میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ جائیے گا.
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ ابراہیم تنہا امت و جماعت اور ادارہ تھے، اور ایک بگا سے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، ساری دنیا سے پردہ ہو جائے گی، ہماری بیوی بیٹی کی پردہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہمارے آپ سب تحیہ کر لیں۔ ابراہیم جانتے ہیں ابھی یہ تقریر جو ہوئی تھی خانہ کعبہ کے امام کی نہیں، مطلب وہ مفتی اعظم سعودی عربیہ کی مینا کو میدان سعودی کے احترام کے لیا مینا آپ گئے ہوئے ہیں، وہاں دعا کر رہے تھے اسماعیل صاحب کو قبائلی کی تقریر کی ظاہر الفساد فی البر والبحر کما فی البحرین النار، یہ قرآن تو یہ نہیں آتے ہیں، لیکن فساد پر عالم میں فساد کو روکی، فساد کو روکی۔ دوسری بات یہ نہیں کہی انہوں نے کہ بے حیائی کو روکی، کیا کہا مکہ کے نہیں مینا کے امام نے بے حیائی آرام ہو یہ مسلمان بے حیا ہو، اور تیسری بات کہی کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا ہے، مسلمان مسلم نہیں ہوتا ہے، مسلمان مسلم ہوتا ہے، مسلمان آیا ہے کفر الناس قانون معروف نہی المنکر، برائیوں کو روکنے کے لیے اور بھلائیوں کی دعوت دینے کے لیے۔ مسلمان ٹریفک پولیس ہے دنیا کی، یہ سو جائے گی سو گئی ہے، اسے عالم فساد کرا ہو رہا ہے، جس سے ٹریفک پولیس کھڑی ہو جائے ادھر سے گاڑی ادھر سے گاڑی سو جائے، پولیس سے کیا ہوگا، گرین اور ریڈ لائن ہوتا ہے، لائن خراب ہو جائے ایکسیڈنٹ ہوگا، مسلمان ایکسیڈنٹ مسلمان درست ہو جائے سدھر جائیں تو ایکسیڈنٹ عالم کو بندی بنانا، یہ دہشت نہیں ہو، یہ بے قصور انسانوں کو مارنا نہیں جانتے، قصوروار کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ابراہیم اسلام قانون مسلمان نہیں ہوا اور مشکل شاکر لیانا وہی وہ آپ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، وہ آتے نا دنیا حسنا اور بلاخر نوحمد الصالحین، دنیا میں کیا بھلائی دیا اللہ نے، کیا عیسائی ہو یہودی ہو مشرک ہو، یہ سب انہیں کا نام لینے والے ہیں، اور ہم مسلمان نام کے لینے والے تفریح رہے نہیں۔ نماز میں 5 وقت کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نے دعا دینا اپنی نفرت، یہ بھی حسنا 5 وقت نماز آپ نے نہیں درست ہوگی، سدھرے گی نہیں جب تک آپ یہ دنیا میں آباد نہ کریں، بس ہاں شاہ جان ہوگی اور اپنے رب کے شکر گزار تھے، کیوں اس تباہ والا مقدم دنیا کو عالم کی میں دیر راستہ دکھایا، مکہ والوں مکہ کے مشرکوں کو کہا گیا تقریر ہوئی تمہارے باپ ایسے تھے، تمہارے دادا اسماعیل ایسے تھے، تمہاری مائی حاضر ایسی تھی، تم کیسے ہو؟ ہماری بہنوں سے ہماری گزارش ہے، بیٹیوں سے گزارش ہے وہ حاضر کی صفت پیدا کرے اپنے اندر، بیٹوں سے گزارش ہے اسماعیل کی صفت پیدا کرے اپنے اندر، ابراہیم باپ سے گزارش ہے کہ ابراہیم کی صفت آ کرے، شاہ وہی استفاع وعدہ اور مستقیم، اور اوحینا الیک محمد ہم نے آپ کو وہی کیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ اپنی دعوت کا مرکز، دعوت کا کی بنیاد ہے اس بات پر توحید پر وہی توحید خالص کہ ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے سرکار سنت کے لائق، اسی کے فرمائے دار کے لائق، لگاؤ تو لوگ اس میں لگاؤ، جھکاؤ تو سرکار میں جھکاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ نوجوانوں نے اور نوجوانوں کے باپ نے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد رب سے عہد پیمان کیا، اسی اللہ تعالیٰ کا وہ مسلمان کہ دانا مشکلات ہے لا الہ الا اللہ، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان کو سامنے جاتا ہوں، جب میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ذمہ داری ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھیے ذمہ داری ہے تو بیٹوں کو بیٹو اور بیٹوں کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بیٹیاں جن کو باہر نہ کریں، یہ بات جن کے بیٹوں کی شادی بیٹی کی شادی ہوئی وہ جن کی بیٹی کی شادی نہیں ان سے پوچھیے کہ اس کے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، میرے بھائی امت کی بیٹیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رسوا کرو، جو رسوا کرے گا دنیا میں آخر میں دنیا میں رسوا ہوگا اور آخر میں رسوا ہوگا، تو دیر کو خراش ہوں گے، ایسے حرام مال سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا وقت ہو گیا، قربانی کا وقت ہو گیا، کسائی بننے کا وقت ہو گیا، کسائی بنا نوجوان جمعہ یہ کبھی کے دن لگا کرو سیکھو اور بڑا ہو کے چھوڑا، ارے تو ہمارے مسلمانوں میاں نہیں ہوتی، میاں بھروسہ کرتا ہے مسلمان اپنے بالو سب اپنے بالو سے دبا کرنے کی کوشش کرو تاکہ مزہ آ جائے سب کو اسماعیل کو دعا کرنے کا اور مزہ آ جائے سب کو ابراہیم جو پڑا کرنے والا اور ختم کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ
ہمارے حاضرین کی کو اچھی توفیق عطا فرما، ان کے بیٹوں کو صالح بنا، ان کے بیٹوں کو نعمتوں سے نواز دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، لا الہ الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول